بارات جا رہی ہے، مووی بن رہی ہے، گاڑیاں پیچھے لش پش ڈھکا ڈھک جا رہی ہیں، ڈالر پاؤنڈ لٹائے جا رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں لڑکی والے گھر سے پہلے اسرائیل علیہ السلام کھڑا ہے، اسے پتہ ہی نہیں شادی حال سے پہلے اسرائیل علیہ السلام کھڑا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ضروری نہیں وہ کالے کپڑوں میں لے کے جائے، کبھی کبھی لال جوڑوں میں بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ یا تو میرے چاند میرے پیارو، اگر ہمیں اعتبار ہو کہ زندگی 50 سال اور جی لیں گے، چلو 25 سال گناہ کر لیں، آخر کے 25 سال خدا سے معافی مانگ لیں گے۔ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو خدا کی قسم مرتے دیکھا۔ میں ایک قرآن خوانی کے اندر، میرے عزیزو ماننا والا کے اندر بیٹھا تھا، ایک لڑکا نوجوان ہے، مرید ہے، اس کے والد صاحب کی قرآن خوانی میں بیٹھا، اور جمعے کا ہی دن تھا، اور کہنے لگا مولوی صاحب 6 بجے آؤ، 7 بجے بیان شروع کر دو۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے میرے عزیزو، میں نے بیان ختم کیا، سامنے سے میں نے خود دیکھا دروازہ کھلا، ایک آدمی آیا، اللہ اکبر، اور آواز بھی پیچھے پڑی، ابو امی کہندی روٹی کھا کے چلا جا، اتنی زور سے بچے نے کہا، آواز سامنے پڑی، اور کہتا ہونے آیا مولوی دبا کران لگا، ہونے آیا مولوی دبا کران لگا۔ اللہ اکبر، پیشے کا وکیل تھا، پراٹھا بن چکا، انڈا بن چکا، چائے پیالی میں ڈل چکی۔ اللہ اکبر، یہ تو دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھوانے کے لیے آ رہا تھا، جہاں مجمع بیٹھا تھا وہیں قدم رکھا، دھڑام سے گر گیا، روٹی پڑی کی پڑی رہ گئی، ہاتھ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، ہمیں اپنی بھول گئی، اس آدمی کا فکر پڑ گیا۔ یہ 1 سال پہلے میں ملتان کے اندر تقریر کرنے کے لیے گیا، میں سامنے سے آ رہا تھا، سامنے سے اتنی پھولوں کی پتیاں میرے پہ نچھاور، مائی بھولی والی مسجد، اتنی پھولوں کی پتیاں بھائی اسلام صاحب میرے پر نچھاور۔ اللہ، مولانا عثمان صاحب 47 سالوں مسجد کا خطیب، کہنے لگے واہ جی واہ، آج ساڈے پاک جاگ گئے۔ صدیقی صاحب کا 3 سال کے بعد ٹائم مل گیا، نعرہ تکبیر، میں نے خود نعرہ اللہ کی قسم سنے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ جب میں کرسی پر آیا، کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد عثمان ہے، 47 سال ہو گئے اس مسجد میں خطابت کرتا ہوں، حضرت آپ کے آنے پر مرحبا کہتا ہوں۔ چاچا جی مولوی صاحب، اللہ کی قسم ہاتھ کے اندر تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ ملتان کے اندر۔ جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے لگے، چرپائی مسجد کے گیٹ پہ پڑی تھی، دنیا کے رو رہی تھی، اور یوں کر کے خدا کے گھر کو پوری آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آ جاؤ یہی تقریر سن لو۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے، یہ اس وقت خدا کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یا اللہ میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، یا اللہ مجھے مغفرت کے علاوہ خالی نہ بھیجنا۔ پتہ ہے موت کس وقت آ جائے؟ جوان چلے گئے بوڑھے رہ گئے، بوڑھے چلے گئے جوان رہ گئے۔ میں تمہیں ایسی موت کا ذکر بتاؤں، روکتے کھڑے ہو جائیں گے، لڑکی نکاح نام میں پر دستخط کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی، ولیمے کا کھانا کلخانی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ میں باپ کی مغفرت کے لیے گیا، بیٹا پگڑی بندھواتے بندھواتے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج کی رات ہے، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں یہ موقع ملے نہ ملے، آج تھوڑا سا خدا کو جاگ کر دکھا دینا، تھوڑا سا اپنے آپ کو جاگنے کا ثبوت دے دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بندہ آج خدا کے آگے معافی مانگنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں میری چھوڑو، قاری عتیق کی چھوڑو، اسلم مجاہد چودھری امان اللہ کی چھوڑو، بھائی حبیب کی چھوڑو، کہ آپ کو اپنے آپ پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ جس چہرے کو آپ بیوٹی پارلر میں فیشل دے دے کے تیار کرتے ہو، آپ چاہتے ہیں چہرہ جہنم کی آگ میں جلے؟ جس وجود کو ماں نے 2 سال دودھ پلا کے پالا، وہ چاہتے ہو جہنم کی آگ میں جلے؟ اپنے پر خدا کی قسم رحمت کا اپنا رحم کھاؤ۔ جیسے بھٹے کے اندر اینٹ رکھی جاتی ہے، اینٹ لال ہو جاتی ہے، فرمایا قبر کے اندر جسم رکھنے کی دیر ہے، ہڈیوں تک کا پتہ کوئی نہیں چلتا کہاں چلی گئی ہے۔ دروازہ بجا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا، اور کہنے لگے حسن بصری آج تو آ جا، کہ روز اللہ تیرا بیٹا آنے کو کہتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ہم اللہ والوں کو پریشان نہ کر، دھوکہ دیتا ہے، تیرا بیٹا معافی موفی کوئی نہیں مانگے گا، چل جا اپنا کام کر۔ اب مایوسی کی طرف لوٹتی ہوئی، مایوسی ساتھ لے کے گھر کی طرف گئی، جا کے دروازہ کھولا، بیٹے کو دیکھا، سانس نکل رہی ہے، زبان باہر نکل گئی، آنکھ کی پتلی سفید ہو گئی، آنکھ کی پتلی پھٹ گئی، ڈیلے باہر نکل گئے، دھڑام سے جا کے بچے کے پاس گری، کہا میرا بیٹا سانس لے
سانس لے کہ اماں بتا حسن بصری کیوں نہیں آیا؟ ماں نے سینے پر سر رکھ کر رو کے دکھایا، کہنے لگا مجھے پتہ ہے حسن بصری نے آج مجھے توبہ کرانے سے انکار کر دیا۔ اماں کوئی بات نہیں، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا اماں حسن بصری نے منہ موڑ دیا، حسن بصری کے خدا تو نہ منہ موڑنا، آج مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، پروردگار عالم مجھے آج معاف کر دے۔ اپنی ماں سے کہنے لگا اماں جب کوئی غلطی کرتا ہے اسے ماں سزا دیتی ہے، اور جب کوئی غلطی کرتا ہے استاد سزا دیتا ہے، جب کوئی غلطی کرتا ہے اس کا مالک سزا دیتا ہے۔ اے اماں تیرے نبی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا خدا کے عذاب بڑے سخت ہیں، قبر کا عذاب۔ اماں بتا یہ کھوکھلی سی جان عذاب کیسے برداشت کرے گی؟ اللہ اکبر۔ اماں اگر عذاب کا طریقہ کار دنیا میں کر لے، ماں کہنے لگی کیا کرے گا؟ کہ اماں تو ادھر آ۔ اماں کو قریب بلایا، ماں کے گلے میں دوپٹہ تھا، ہاتھ ڈال لیا۔ ماں کہنے لگی بیٹا چادریں چڑھایا کرتے ہیں اتارے نہیں کرتے؟ کہ اماں تیرے سر سے چادر نہیں اتار رہا، بلکہ اماں یہ چادر دے کیا کرے گا؟ اماں میں اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ اماں رسی کی طرح بل دے کے میرا گلا گھوڑ دینا، جب میری آنکھیں باہر نکل جائیں اماں مجھے چرپائی سے گھسیٹنا اور بغداد کی گلیوں میں کتے کی طرح مجھے گھسیٹتی لے جانا۔ لوگ پوچھے یہ کون ہے؟ کہہ دینا خدا کا نا فرمان ہے، اللہ کا باغی ہے۔ اماں تو مجھے گلی میں گھسیٹے گی، لوگ مجھے دیکھ کے تالیاں بجائیں گے، میں خدا کو رو کے دکھاؤں گا، مجھے ترس آ جائے گا۔ بیٹا دوپٹہ کھینچ رہا ہے، ماں دوپٹہ اپنی طرف کر رہی ہے۔ اسی کشمکش میں نوجوان کا انتقال ہو گیا، ماں کی کوک نکلی، گلے میں سے دوپٹہ نکالا، بیٹے کے چہرے پہ ڈالنے لگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر دروازے پہ کھڑا ہے، دروازہ بجا رہا ہے۔ کون ہے؟ کہ حسن بصری۔ دروازہ کھول کے کہنے لگی پہلے 3 مرتبہ بلانے پر گئی تو نہ آیا، اب بتا کیوں آ گیا؟ کہ تو بتا تیرا بیٹا کیا کر کے مرا، تیرا بیٹا اللہ کو کیسے یاد کر کے مرا، آخری وقت میں اس نے کیا کہہ دیا کہ میں جا کے لیٹا، مجھے خواب میں خدا کی زیارت ہوئی، پروردگار عالم نے فرمایا حسن بصری کروٹ بدلنے سے پہلے اٹھ جا، جوتا پہننے کی دیر نہ کر، ننگے پیر چلا جا۔ آج میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، وہ جاتے ہوئے میرے سے صلح کر کے چلا گیا۔ حسن بصری جا چلا جا اور جا کے اسے غسل بھی دے، اس کا کفن پہنا، جنازہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں سے دفنا۔ حسن بصری مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اگر تو نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو میں آج اپنی دوستی سے انکار کر دوں گا۔ ساری زندگی گناہ میں گزاری، آخری وقت توبہ کر کے چلا گیا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہارے رب کی رحمت کم ہو گئی؟ تمہیں کس نے کہہ دیا تمہارے گناہوں سے تمہارے رب کی رحمت والی چادر چھوٹی پڑ گئی؟ آ جا میرے بندہ، تو گناہ گنا کے تھک جائے گا، میری رحمت نشاور ہونے میں نہیں تھکے گی۔ کتنی قریب ذات ہے، اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزو آپ روئے، میں رویا، آنسو یہ ٹیشو پیپر میں آ گیا، آنسو یہاں آیا، میں نے یوں کر کے صاف کیا، کسی کا ناک کے ذریعے بہ گیا، کسی کا داڑھی پر، کسی کے کپڑے پہ آ گیا۔ فرمایا میرا حبیب انہیں بتا دے تیرے عملوں کی قدر تو کروں گا، تیرے آنسوؤں کے پانی کا بھی میں قدر کروں گا۔ الہ العالمین میرے آنسوؤں کے پانی کا قدر کیا کرے گا؟ فرمایا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میرے ڈر کی وجہ سے تیرا آنسو یہاں سے نکل کے یہاں آ گیا، یہاں سے نکل کے یہاں آ گیا۔ اس سے بہنے دینا، جہاں تک جائے، پیروں تک جانے دینا، جسم تک، سینے تک جانے دینا۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے جہاں جائے آنسو لگ جائے گا، جہنم کی آگ کو اس جگہ پر حرام کر دوں گا۔ آج میرے عزیزو فیصلے کی رات ہے، آج میرے عزیزو اگلے سال کے شمارے کی رات ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو نام دے دیے جائیں گے، اس نے دنیا میں آنا ہے، اس نے دنیا میں جانا ہے، اس کا پتہ کٹے گا۔ کیا پتہ میرے عزیزو آخری دن ہو، کیا پتہ آخری سال ہو، پھر توبہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ رمضان المبارک کا رہا ہے، 15 دن پیچھے رہ گئے۔ میرے عزیزو آج خدا کو ایسا رو کے دکھا دو کہ رمضان المبارک کا استقبال جنت کا دولہا بل کے کرے۔ آج اللہ کو ایسا رو کے دکھا دو ہمارے رونے پر میرے عزیزو آسمان پر چراغا ہو جائے۔ علماء کرام نے فرمایا جب نوجوان آدمی خدا کو رو کے دکھاتا ہے، اللہ کے آگے جھک کے آنسو نکال کے دکھاتا ہے، اللہ کو اس کا آنسو نکالنا اتنا اچھا لگتا ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے قبرستان ہوتے ہیں، اس کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے فرمایا بندہ رو کے دکھائے اور کہتا ہے معاف کر دے، آج کی رات ہے، اللہ اعلان فرمائیں گے حل من مستغفر اللہ، ہے کوئی آج مغفرت مانگنے والا؟ پہلے آسمان
ہے کوئی آج اپنے گناہوں کو لانے والا؟ ہے کوئی بیماریوں سے صحت پانے والا؟ ہے کوئی رزق کی تنگیاں دور کروانے والا؟ ہے کوئی بچے کوئی نصیبیں جگانے والا؟ دروازوں پہ فرشتوں کو کہتا ہے جا کے دروازہ بجاؤ، اٹھ جاؤ، تھوڑی دیر اٹھ کے میرے سے مانگ لو، سارے تمہارے مسئلے حل کر دوں گا۔ پھر اگلے اعلان ہوتا ہے، فرشتوں مغرب میں، مشرق میں، شمال جنوب میں جا کے اعلان کرو۔ اللہ کہہ رہے ہے کوئی میرے سے دوستی کرنے والا؟ ہے کوئی میرے سے صلح کرنے والا؟ تم آ جاؤ، تمہارا رب بھی صلح کے لیے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، زمین کے ذرے سے لے کر آسمان کی بلندی تک اللہ سارے میں اعلان کرتا ہے آج میرا بندہ میرے سے راضی ہو گیا، میرے بندے نے میرے سے صلح کر لی۔ یوں نہیں کہتا میں نے اس سے صلح کر لی، کہتا میرے بندے نے میرے سے صلح کر لی۔ واہ واہ۔ کوئی میرے عزیزوں دوستی میں یاری نبھائے گا، کوئی کسی سے صلح کرے گا، یار آجا کھانا کھا کے آئے، اچھا یار آج چائے پیے، اچھا یار لمکا سوڈا پی کے آئے، اچھا یار آئس کریم کھا کے آئے۔ اللہ بھی خوش ہوتا ہے جب بندہ خدا سے صلح کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں پہلے آسمان کے کونے کونے پر، دوسرے آسمان، تیسرے چوتھے آسمان، ساتوں آسمان پر چراغاں کر دو، کبکبے لگا دو، لائٹیں لگا دو۔ الہ العالمین آج کیا ہوا؟ جو بندہ میرے سے ناراض تھا آج میرا بندہ میرے سے راضی ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی رات کی عبادت، لیلۃ مبارکہ، اس رات کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ، ایک ہی روزہ، محرم کے 2 نفلی روزے 10 11 یا 9 10 کا، لیکن میرے عزیزوں شب برات کا، شعبان المعظم کا، ایام بیضا کے تو 13 14 15 ہر مہینے کے 3، لیکن میرے عزیزوں آج کی نفلی عبادت اور کل کا روزہ، آج کی نفلی عبادت اور کل کا روزہ، سہولت ہے ساری رات جاگ لے، نہیں جاگ سکتا 15 منٹ جاگ لے، نہیں جاگ سکتا آج کی رات عبادت کی نیت سے 10 منٹ جاگ لے، اگلے دن کے روزے کی طاقت ہے تو رکھ لے، اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو سب فرض نہ سمجھ، خدا کی قسم رات کو جاگ کے دکھا دے، عبادت کا ثواب ملے گا۔ روزے کی نیت کر کے سو، نہ رکھ سکا خدا کی قسم روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔